السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میرے عزیز طلبا، لغة عربیہ سبجیکٹ کا، عربی لینگویج کے اس سبجیکٹ کا آپ نے 5 درس سماعت فرمایا ہے، اور یہ 6ٹھا درس آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ اور اس درس میں انشاءاللہ ہم ضمائر سے متعلق باتیں ملاحظہ کریں گے۔ اور ضمائر 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ضمیر متصل یعنی وہ ضمیر جو مستقل نہ ہو اور اس سے کسی سینٹینس کی ابتدا ناممکن ہو، جیسے تاء الفاعل آپ من باب مثال لے لیں، قمتو، قمتما، قمتم، قمتن۔ یہ اس طرح کی جو ضمائر ہیں انہیں ضمیر متصل کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل الگ نہیں ہوتی ہیں کہ ان سے کسی سینٹینس کی ابتدا اور اسٹارٹنگ کرنا ممکن ہو۔ اور دوسری ضمیر جو ہوتی ہے ضمیر منفصل، یعنی وہ ضمیر جو یعنی بول چال میں بالکل مستقل ہو، اس سے سینٹینس اور جملے کی ابتدا کرنا بھی ممکن ہو۔ من باب مثال انتا، انتی، انتما، انتم، انتن، ہیا، ہوا، ہما، یہ ضمیر حاضر اور غائب اور اسی طرح متکلم کی ضمائر جو منفصل ہوتی ہیں، تو یہ ایسی ضمائر جیسے ایایا، ایانا، یہ حالت نصب کی ضمائر ہیں۔ اور مخاطب کے ضمائر کہہ لیجیے ایاکا، اور غائب کے ایا ہو، یا یہ ایسی ضمائر ہیں، ہوا، ہما، ہم، یا انتے، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ ایسی ضمائر ہیں، انہیں ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے جملوں کی ابتدا اور اسٹارٹنگ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تو اس درس میں ضمائر سے متعلق ہم باتیں سماعت فرمائیں گے۔ الدرس الرابع عشر، دروس اللغة العربية لغیر الناطقین بها کا یہ 14واں درس، جزء الاول کا 14واں درس، اور ہمارے یہاں لیول 2 کے لیے یہ 6ٹھا درس۔ تو الفتیۃ، السلام علیکم۔ فتیہ یہ جمع ہے فتح کی۔ فتح لڑکے کے معنی میں، اور فتح اس لڑکے کو کہا جاتا ہے جو نوجوانی کی عمر میں ہو۔ تو الفتیۃ، فتح کی جمع فتیہ، الفتیۃ لڑکے اکٹھا تھے، ان لوگوں نے حامد سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ تو حامد نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احد الفتیہ، اب انہی لڑکوں میں سے احد ایک کے معنی میں ہے اور فتیہ جمع ہے، یعنی ان لڑکوں میں سے کسی ایک نے کہا کیف حالک یا عمی۔ اب یہاں جو حالک، حال مضاف کا مضاف ہے، اور یہ کاف کی ضمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مخاطب ہے، مذکر واحد یا مخاطب کی ضمیر ہے۔ اب یہاں کیف حالک یا عمی، اے میرے چچا، امی احمد کلمہ، اے میرے چچا آپ کا کیا حال ہے۔ حامد، حامد نے جواب دیا انا بخیر والحمد للہ، انا بخیر والحمد للہ، میں خیریت سے ہوں اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ انا یہاں جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ضمیر منفصل ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ کسی سینٹینس کی یا جملے کی ابتدا کرنا ممکن ہوتا ہے، تو یہ ضمیر منفصل ہے، اور انا واحد متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر اور مؤنث کے درمیان مشترک ہے۔ مؤنث بھی اگر کے لیے بھی اگر استخدام کرنا ہوگا، استعمال کرنا ہوگا، تو وہاں بھی انا ہی ہوگا، اور مذکر کے لیے آپ دیکھ ہی رہے حامد نے کہا اگر یہاں کوئی زینب ہوتی مثال کے طور پہ تو وہ بھی کہتے انا بخیر والحمد للہ۔ تو یہ انا اور نحنو واحد متکلم اور جمع متکلم کی جو دونوں ضمیریں ہیں یہ مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کیف حالکم، اب چونکہ وہ لوگ 1 2 سے زیادہ تھے تو یہاں کم
کی ضمیر جو کاف کی، چونکہ واحد مخاطب اور یہاں جمع مذکر حاضر کہہ لیجئے یا جمع مذکر مخاطب کا کی ضمیر یہاں پہ آئے گی. کیف حالکم، آپ لوگوں کا کیا حال ہے. من انتم، انتم یہ میں نے بتایا جو ضمیر منفصل ہے. من انتم، اور من کے ذریعے یہ استفہام اور کسی شخص کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. من انتم، آپ کون ہیں. احدہم، ان لوگوں میں سے کسی ایک. احد الفتیہ یہاں کہا گیا اور یہاں احدہم یعنی ان لوگوں. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. ہم ان لوگوں میں سے کسی ایک نے کیا کہا. نحن ابناء الدکتور موسیٰ، ہم لوگ دکتور موسیٰ کے، ڈاکٹر موسیٰ کے لڑکے ہیں. ابنا ابن کی جمع ہے. حامد اہلا و سہلا و مرحبا. اب حامد نے ان لوگوں کو پہچان لیا اور پھر ان کو اہلا و سہلا و مرحبا یعنی خوش آمدید کہا، ویلکم کہا. ابوکم صدیقی، ابوکم کی جمع مذکر حاضر کی یہ ضمیر لوٹتی ہے الفتیہ کی طرف. وہ لوگ حاضر تھے تو ابوکم تمہارے فادر یا تمہارے باپ، صدیقی میرے دوست ہیں. صدیق دوست کے معنی میں اور صدیقی واحد متکلم کی طرف اس کو اضافہ کیا گیا تو صدیقی میرے دوست. این عمکم الشیخ عیسیٰ، این کے ذریعے استفہام اور کوشچن کیا جاتا ہے لیکن یہ خاص ہے مطلب کسی جگہ کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے. جب کسی کو معلوم کرنا ہو کہ کس جگہ پہ رہتے ہیں تو ان کے بارے میں آئینہ کا استعمال آپ کریں گے. آئینہ کے ذریعے کوشچن کریں گے فلاں شخص کہاں رہتا ہے. آئینہ یسکن ہوا، وہ کہاں رہتا ہے. اسی طرح یہاں پہ حامد نے ان کے چچا کے بارے میں سوال کیا. آئینہ عمکم الشیخ عیسیٰ، چونکہ دکتور موسیٰ کے لڑکے تھے اور موسیٰ اور عیسیٰ دونوں بھائی ہیں تو اب ان لڑکوں کے چچا کون ہوئے. چچا کا نام عیسیٰ تھا اور اسی لیے حامد ان کو جانتے تھے تو ان لوگوں کے بارے میں بھی سوال کیا. این عمکم الشیخ عیسیٰ، تمہارے چچا شیخ عیسیٰ، عم یعنی چچا کے معنی میں ہے، تمہارے چچا شیخ عیسیٰ کہاں ہیں. احدہم ان میں سے کسی ایک نے جواب دیا ہوا مریض. ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ضمیر منفصل جس کے ذریعے میں نے بتلایا ہوا، ہما، ہم، ہننا یہ ایسی ضمائر یہ ایسی ضمائر ہیں جنہیں ضمیر منفصل کہا جاتا ہے اور ان کے ذریعے کسی سنٹینس کی ابتدا اور اسٹارٹنگ کرنا ممکن ہوتا ہے جبکہ ضمیر متصل اس کے برعکس ہوتا ہے. تو ہوا مریض وہ بیمار ہیں. ہوا الان فی المستشفى وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے. حامد شفاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا دے. ہو کی یہ ضمیر واحد مذکر غائب کی یہ ضمیر لوٹتی ہے عم عیسیٰ کی طرف. شفاء اللہ، اللہ ان کو شفا دے. دعائیہ کلمات ہیں. کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے اگر وہ تنہا ہو غائب ہو تو اس کو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں شفاء اللہ، اللہ ان کو شفا دے. من ہادہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں یعنی دو ہیں تو شفاہم اللہ، اور اگر تین ہیں مذکر ہیں غائب ہیں تو شفاہم اللہ. اس طرح آپ ان ضمائر کا استخدام کریں گے. من ہادہ الطفلہ التی معکم، من ہادہ، من ظاہر سی بات ہے جب اس سے من کے ذریعے جب کوشچن کیا جائے تو آپ کو آٹومیٹک یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے کوئی انسان ہی ہوگا. ہادہ واحد مؤنث، حاضر واحد مؤنث اور قریب کی طرف مفرد، قریب کی طرف جب اشارہ کرنا ہو، مفرد ہو، قریب ہو، مؤنث ہو تو اس کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو ہادی سے اشارہ کیا ہے. اب طفلہ چونکہ ان کے لوگوں کے ساتھ میں تھی، مؤنث ہے، مفرد ہے تو اب ایسی صورت میں ہادی سے اشارہ کیا. من ہادی الطفلہ التی معکم، التی اسم موصول جو کے معنی میں ہے. یہ لڑکی جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے. احدہم ان فتیہ میں سے، احدہم الضمیر لوٹتی ہے فتیہ کی طرف جمع مذکر غائب کی ضمیر. ان لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا ہیا اختنا، یہ ہیا یعنی وہ. اب اس کی طرف اس لڑکی کی طرف واحد مؤنث غائب کی ضمیر لوٹتی ہے اس لڑکی کی طرف. ہوا یعنی ہیا اختنا وہ میری بہن ہے. اختنا جمع متکلم، جمع متکلم جیسا کہ میں بتلایا واحد متکلم اور جمع متکلم یہ دونوں مشترک مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی. حامد مسموہا، الضمیر یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں واحد مؤنث غائب کی ضمیر یہ طفلہ کی طرف لوٹتی ہے. مسموہا اس کا نام کیا ہے. احدہم اسمہا لیلی، ان میں سے کسی ایک نے جواب دیا اس کا نام اسمہا، اس کا نام لیلی ہے. اب حامد این بیتکم الجدید، آپ لوگوں کا
नया घर या तुम लोगों का नया घर कहाँ है। बैत घर के माने में और बैत के कुम ज़मीर की तरफ जमा मुज़क्कर हादिर या जमा मुखातब मुज़क्कर की तरफ ये मुदाफ है। ऐन बैतुकुमुल जदीद और अल जदीद बैत की सिफत है। अलिफ लाम यहाँ पे सिफत में दाखिल हुआ है। तो सिफत और मौसूफ के मुताबिक सिफत और मौसूफ के मुताबिक बातें बतलाई गई थी कि चार चीज़ों में जो है उनकी मुताबिकत ज़रूरी है। मसलन मारिफा और नकरा, तारीफ और तनकीर में, मुदक्कर और मुन्नस होने में, वाहिद तस्निया और जमा होने में, एराब में, रफा नसब और जर में, ये चार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिफत और मौसूफ दोनों के अंदर मुताबिकत होनी ज़रूरी है। तो सिफत और ये चीज़ें आपको बतलाई गई थी। यहाँ इस इबारत से ये बात समझी जाती है कि अगर मौसूफ किसी ऐसी इस्म की तरफ मुदाफ हो जिसमें अलिफ लाम हो या ज़मीर की तरफ, जैसा कि यहाँ बैतु ज़मीर की तरफ मुदाफ है या ज़मीर की तरफ मुदाफ हो, तो उसकी सिफत पर भी अलिफ लाम दाखिल होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में मुजाफ मारफा होता है। जैसे बैत यहाँ में मारफा है, अब यहाँ की इदाफा जब ज़मीर की तरफ गई तो बैत जब यहाँ पे मारफा हो गया तो उसकी सिफत जो आने वाली होगी अलिफ लाम दाखिल करके उसको भी मारफा बनाया जाएगा। तो ऐन बैतुकुमुल जदीद, आप लोगों का नया घर कहाँ है। अहदुहुम बैतुनल जदीद करीब मिनल मतार, उनमें से किसी एक ने, अहद या वाहिद एक के माने में होता है, तो अहदुहुम उनमें से एक ने क्या कहा, बैतुना अल जदीद बैतुना। अब यहाँ जमा मुतकल्लिम का सिगा है, इसलिए कि वो सारे लोगों का घर एक ही जगह और सारे लोगों की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। बैतुनल जदीद, हम लोगों का नया घर, करीबुम मिनल मतार, एयरपोर्ट, अलमतार एयरपोर्ट को कहते हैं, एयरपोर्ट से करीब है। करीब उर्दू में भी मुस्तामल है, करीबी के माने में है। हामिदुन अअंतु फिल मदरसति सानविया, हामिद ने सवाल किया, क्या आप लोग या क्या तुम लोग फिल मदरसति सानविया सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मदरसा सानिया सेकेंडरी स्कूल। अहदुहुम ला नहनु बिल जामिआ, हम लोग यूनिवर्सिटी में। नहनु जमा मुतकल्लिम का ये सिगा है जिसके जरिए मैंने बताया कि ये ज़मीर मुनफसिल है और ज़मीर मुनफसिल से जुमले की इस्तिदा, जैसा कि अना के जरिए वहां आपने देखा और यहाँ नहनु के जरिए। नहनु बिल जामिआ, हम सब यूनिवर्सिटी में, यानी यहाँ से फारिग हो चुके हैं सानविया से। अना फी कुल्लियतिल हंदसा, एक ने उसमें से क्या जवाब दिया, एक ने जवाब दिया ला नहनु फिल जामिआ, हम जामिया में हैं। तो उसमें से एक ने और क्या कहा, अना फी कुल्लियतिल हंदसा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूं। हंदसा यानी इंजीनियर, मुहंदिस इंजीनियर को कहते हैं और हंदसा इंजीनियरिंग को कहते हैं, कुल्लिया कॉलेज को कहते हैं। अना फी कुल्लियतिल हंदसा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूं। व महमूदुन फी कुल्लियत अत्तिब, और महमूद जो है, महमूद उन भाइयों में से कोई था, महमूद कहाँ, फी कुल्लियत तिब, कुल्लिया कॉलेज के माने में, मेडिकल कॉलेज में। वो इब्राहिम फी कुल्लियत शरिया, और इब्राहिम शरिया कॉलेज में है। वो यूसुफ फी कुल्लियत तिजारा, और यूसुफ कहाँ है, कॉमर्स कॉलेज में। अब यहाँ पे जैसे इब्राहिम, यूसुफ और इस तरह, इससे पहले आपने जो महमूदुन देखा, यहाँ पे तनवीन देख रहे हैं महमूद में, लेकिन इब्राहिम पे तनवीन नजर नहीं है आपको, वो यूसुफ पे नजर नहीं आ रही है। क्यों, ये जो नाम गैर अरबी हैं उनके आखिर में तनवीन नहीं आती है। मिनबाबिल मिसाल यही ले लीजिए, यूसुफ, इब्राहिम या मद्रास, लंदन, पाकिस्तान, ये सब ऐसे नाम है जो अरबी नहीं है। और ये भी जान लीजिए कि अक्सर अंबिया के नाम, जो इब्राहिम और यूसुफ और यूं कह लीजिए कि अक्सर अंबिया के नाम गैर अरबी हैं, इसीलिए उनके आखिर में भी तनवीन नहीं आती है। लेकिन अगर ये नाम तीन हरफी हों, मुदक्कर हों, उनके दरमियान हर्फ, दरमियानी जो वर्ड हो तीन हरफी हो और दरमियान का जो मिडिल वाला जो वर्ड हो वो साकिन हो, तो उन पर तनवीन आती है। जैसे मिसाल मिसाल लूत, ये भी गैर अरबी है लेकिन तीन लफ्ज वाला ये नाम है और इसके बीच वाला हर्फ लूत, लाम के बाद जो वाव है ये साकिन है। तो इस तरह से अगर कोई नाम हो जो तीन हर्फ पर मुश्तमिल हो, मुदक्कर हो और उनके दरमियानी हर्फ जो है साकिन हो, तो ऐसी सूरत में उस पर तनवीन आएगी। मिनबाब मिसाल लूतुन, शीशुन, खानुन, रामुन, या इस तरह के अस्मा पर तनवीन आती है। हामिदुन मन दालिकल फता अल्लज़ी फी सय्यारतिकुम, फी सय्यारतिकुम, फी जर है और सय्यारा पे जब दाखिल हुआ तो उसको मजरूफ, सय्यारतिकुम मन दालिका। अब दालिका यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वाहिद मुदक्कर गायब
بعید کی طرف جب اشارہ کرنا، واحد مذکر ہو اور بعید ہو، اس کی طرف جب اشارہ کرنا ہو، غائب نہ کہا، واحد ہو، مذکر ہو اور بعید ہو، ایسی صورت میں جب کسی شخص کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ کو ذالکہ اسم اشارہ کا استعمال کرنا ہوگا. من ذالک الفتى، وہ لڑکا، الذی فی سیارتکم، الذی اسم موصول جو کے معنی میں، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللتی اسم موصول جو کے معنی میں، لیکن وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے سینٹینس میں دیکھا. من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، وہ لڑکا جو فی سیارتکم جو تمہاری گاڑی میں ہے، تمہاری کار میں ہے، کون ہے؟ من ذالک الفتى، وہ لڑکا جو آپ کی کار میں ہے، کون ہے؟ محمود ہوا زمیلی، زمیل کلاس فیلو، ساتھی اور دوست کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، صدیق کی میننگ میں بھی کبھی کبھی آتا ہے. تو زمیل ساتھی کے معنی، ہوا زمیلی، وہ میرے ساتھی ہیں. حامد من این ہوا، وہ کہاں سے ہے، ان کا تعلق کہاں سے، کس کنٹری سے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں. من این ہوا، وہ کہاں سے ہیں. ہوا جمع واحد مذکر غائب کی ضمیر جو لوٹتی ہے الفتح کی طرف. محمود ہوا من انکلترا، وہ انکلترا یعنی اب انگلینڈ کے معنی میں. انگلینڈ جب آپ جو ہے عربی میں لکھیں گے تو گاف تو عربی کے اندر آتا نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ انکلترا اور کا استعمال کیا گیا ہے. تو انکلترا یعنی انگلینڈ کی کنٹری کو کہا گیا ہے یہاں پہ. ہوا من انکلترا، وہ انکلترا یعنی انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے. حامد اسمہ، اس کا نام کیا ہے، یعنی اس لڑکے کا نام الفتح. محمود اسمہ ولیم، اس کا نام ولیم ہے. محمود اسمہ ولیم. حامد امسلم ہوا، احمد استفہام کے ذریعے سوال کیا گیا. امسلم ہوا، کیا وہ ہوا ضمیر منفصل واحد مذکر غائب، کیا وہ مسلم ہے؟ محمود لا ہوا نصرانی، وہ کیا ہے؟ نصرانی ہے، کرسچن ہے. ابوہ استادی، ان کے فادر ابوہ ولیم کی طرف ضمیر لوٹتی ہے واحد مذکر غائب کی طرف، یہ ضمیر واحد مذکر غائب جو لوٹتی ہے ولیم کی طرف. ابوہ استادی، وہ اس کے باپ یا اس کے فادر کیا ہیں؟ میرے استاذ ہیں. اسمہ الدکتور ادورد، ان کے باپ یعنی اسمہ یعنی ان کے استاذ کا نام، ضمیر یہاں پہ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر استاذ کی طرف. اسمہ الدکتور، ان کا نام ڈاکٹر ادور ہے. یہدیہم اللہ الی الاسلام. اب حامد نے ان لوگوں کو دعا دی، ان دونوں کو، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو. یہدیہما، اب یہاں جمع تسنیہ، جیسے آپ کو پتا ہے کہ عربی کے اندر 3 صیغے ہوا کرتے ہیں، واحد، تسنیہ اور جمع کا، جبکہ اس کے برعکس اردو کے اندر ایک سے زیادہ ہو تو جمع کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر ایک کے واحد اور 2 کو تسنیہ کہتے ہیں، اس کے بعد جمع کا نمبر آتا ہے. تو یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یعنی ولیم اور ان کے والد ڈاکٹر ادور کو اللہ کیا کرے، اسلام کی طرف ہدایت دے، اسلام کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے، یعنی انہیں مسلم بنا دے. حامد اذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم اليوم. اذهبتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، جمع مذکر مخاطب کی ضمیر کے لیے. اذهبتم، کیا تم لوگ گئے. اذهبتم فعل ماضی ہے، ذهب فعل ماضی، اور تم جمع مذکر حاضر کیسے گا. اذهبتم، کیا تم لوگ گئے، الى المستشفى، مستشفى کو، لزیارت عمکم، اپنے چچا کی زیارت کے، اليوم آج، کیا تم لوگ آج اپنے چچا کی زیارت کے لیے گئے مستشفى ہاسپٹل. یوسف نعم ذهبنا، ہاں، یوسف نے جواب دیا ہاں، ذهبنا ہم سب گئے. ذهبنا جمع متکلم کا صیغہ ہے. اب تمارین کی طرف بڑھتے ہیں. اجب عن الاسئلۃ الاتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. من انتم، این بیتکم، من ربکم، یعنی تم کون ہو، اس کا جواب دیجیے. تم اب جمع سے، من انتم، تم کون ہو، آپ کہہ سکتے ہیں نحن من ابناء فلان، یا نحن، جس طرح بھی. اب یہ اگر آپ چاہیں تو سیم انہی عبارتوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جو یہاں پہ ان لوگوں نے نحن ابناء الدکتور موسیٰ، آپ کہہ سکتے ہیں اگر سب سارے بھائی ہیں، 3 ہیں، اور آپ لوگوں کے بارے میں کوئی سوال کرے من انتم، تو آپ کہہ سکتے ہیں نحن ابناء، اپنے باپ کا نام ابناء عبد الرحمن. اور اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں
تو وہ اگر وہ تین ہیں اور بھائی ہیں ایک دوسرے کے، تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ نحن ابناء فلان، یا الگ الگ بھی وہ بتا سکتے ہیں، یا کوئی من این انتم تو کہہ سکتے ہیں اگر ایک ہی کنٹری کے تو نحن من الہند مثلا. اس طرح سارے سینٹنسوں کا جواب دینا ہوگا. اقرأ وقت، پڑھیے اور لکھیے. نحن مسلمون، نحن جمع متکلم کا صیغہ ہے اور مسلمون یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. نحن مسلمون، ہم سب مسلم ہیں. اللہ ربنا والاسلام دیننا والنبی محمد رسولنا والقرآن الکریم کتابنا والکعبۃ قبلتنا والعربیۃ لغتنا. ہم مسلم ہیں، اللہ ہمارا رب ہے. یہ تمام سینٹنس میں ربنا، دیننا، رسولنا، کتابنا، قبلتنا ولغتنا، ان تمام سینٹنس میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا. اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول، قرآن ہماری کتاب، اور کعبہ ہمارا قبلہ، اور عربی لینگویج ہماری زبان عربی ہے. تو ان تمام سینٹنسوں کو آپ حل کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور ضمائر کی طرف اس میں آپ کو فعل کا بھی خیال رکھیں، جیسے کہ یہاں فعل خرجہ فعل ہے اور ذہبہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو اب ان تمام چیزوں میں آپ کو ضمائر کی طرف زیادہ توجہ دینی ہوگی. کون سی ضمیر ہے، جمع ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، غائب ہے، جمع متکلم ہے، واحد متکلم ہے، ان تمام ضمائر پہ آپ کو دھیان دینا ہوگا. اضف الاسماء الاضف الاسماء الآتیۃ الی الضمائر کما ہوا موضح فی المثال، یعنی آنے والے اسماء کو ضمائر کی طرف مضاف کیجیے جیسا کہ مثال میں بتایا گیا ہے. اب یہاں پہ من باب المثال جو چیز دی گئی ہے اسے سمجھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے. اب انہی کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے اسماء کو ضمائر کی طرف مضاف کرنا ہے. انہی ضمائر کی طرف آپ مضاف کریں گے جو اس مثال کے اندر جن ضمائر کی طرف اضافت کی گئی ہے، بالکل سیم. مثلا بیتن ایک گھر، بیتکم تم لوگوں کا گھر، بیتنا ہم لوگوں کا گھر. اب یہاں پہ امنا، اب اس ام کو آپ اضافت کریں گے نہیں جمع مذکر حاضر اور جمع متکلم کی طرف. یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. انہی دونوں کی طرف، انہی دونوں ضمیروں کی طرف تمام اسماء کی اضافت کرنی ہوگی. مثلا امکم امنا، عمکم عمنا، صدیقکم صدیقنا، مدرستکم مدرستنا، اختکم اختنا. اقرأ پڑھیے. ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے. ھذا ھذا یوم السبت، یہ ہفتے کا دن ہے یا سنیچر کا دن ہے. یہ چیز یاد رکھیں کہ ایو کون سی، کون، کس، کون سا، کون سی کے معنی میں ہوتا ہے. کون سا، کون سی اور کس کے معنی میں آتا ہے، اور یہ ہمیشہ اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے. ایو یومن، ایو مضاف، یومن مضاف الیہ. ایو یومن ھذا، ایو شہر ھذا، تو یہ کس اور کون سا، کون سی کے معنی میں ہے، یہ مضاف ہوتا ہے، اپنے ہمیشہ اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے. کون سا دن ہے آج، آپ کا جواب اگر وہ دن یوم السبت ہے ھذا یوم السبت، اگر یوم الخمیس ہے ھذا یوم الخمیس. اس طرح آپ اس کا جواب دیں گے. اقرأ وقت، پڑھیے اور لکھیے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا، جیسے ولیمو، ایدوردو، لندنو، باریسو، باکستانو، استنبولو، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ تمام اسماء جو اس طرح سے آپ پڑھ چکے ہیں، جو گزرے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو نام عربی نہیں ہیں ان پر تنوین نہیں آتی ہے، اور اکثر انبیاء کے نام عربی نہیں، جیسا اسحاق ہو، یعقوب ہو، ابراہیم ہو. اور وہ چیز بھی میں نے آپ کو وہاں پہ بتلا دی تھی کہ اگر 3 حرف والا جیسے لوط، اور 3 حرف والا اسم ہے، درمیانی حرف اگر ساکن ہے تو ایسے وقت میں وہاں پہ تنوین آئے گی گرچہ وہ غیر عربی ہو. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ. اب یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے نیچے، مثال پڑھیے اور آنے والے جملوں کو اسی طرح سیم تبدیل کیجیے جس طرح اس سینٹنس میں، اس مثال میں تبدیل کیا گیا. مثلا اب یہاں پہ ایک مثال دی ہوئی ہے اور اس کو تبدیل کیا گیا جمع مذکر حاضر کی طرف. جمع واحد مذکر حاضر کا صیغہ جمع مذکر حاضر میں تبدیل کیا گیا یہاں پہ. ایسے ہی تمام مثالوں میں آپ کو کرنا ہے. مثلا
अंत ذهبت الى المدرسة तुम मदरसा गए, दाबा फिल मादी और ता वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सिगा, तो अंत ذهبت तुम गए मदरसे को, तुम मदरसे गए, अंतुम ذهبتم الى المدرسة तुम सब मदरसे गए, अंत खरजत मिन الفصل तुम फसल से निकले, क्लास रूम से निकले। अब यहां पे क्या लिखेंगे, अंतुम खरजतुम, जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा, अंतुम खरजतुम, ताकीद के लिए। अंतुम यहां ज़हबतुम इलल मदरसा भी काफी है, लेकिन अंतुम यहां जो लाए गए मिन बाबि ताकीद। अल कलिमात अल जदीदा, नए कलिमात जो इस दर्स के अंदर हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो टफ वर्ड हैं उनको यहां पे दिया गया है। अल हफीद, हफीद किसको कहते हैं, इब्नुल इब्न यानी लड़के के लड़के को, और इब्नुल बिन्त या लड़की के लड़के को हफीद कहते हैं अरबी के अंदर, और जमा हफादा और अहफाद भी इसकी जमा आती है। तो हफीद कहते हैं पोते को, कह लीजिए आप, पोता नेवासे को अरबी के अंदर हफीद कहते हैं, नेवासा नेवासी पोता पोती को हफीद कहते हैं अरबी के अंदर, और हफादा उसकी जमा है। अल कुल्लिया जमा कुल्लियात, कॉलेज के माने में है। कुल्लियतुल शरीआ, कुल्लियतुल तिब, कुल्लिया कॉलेज और तिब मेडिकल, मेडिकल कॉलेज, कुल्लियतुल शरिया शरिया कॉलेज, कुल्लियतुल हंदसा इंजीनियरिंग कॉलेज, और कुल्लियतुल तिजारा कॉमर्स कॉलेज। अल महकमा कोर्ट के माने में है, अदालत के माने में। अल अख जमा वाहिद, इसकी जमा इख्वा व इख्वान आती है, भाई के माने में। अहलन व सहलन व मरहबा, जैसा कि शुरू में इस दर्स के आपने देखा, तो अहलन व सहलन जब भी किसी को खुशामदेद कहना हो तो अरबी लैंग्वेज में, अरबी जुबान में अहलन व सहलन मरहबा कहा जाता है, वेलकम। अल यूनान, यूनान एक कंट्री का नाम है। नसरानी जमा नसारा। अल बलद वाहिद, इसकी जमा बिलाद, कंट्री के माने में है। तो अब इस तरह से ये दर्स हमारा ख़त्म हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी के साथ साथ अपने इन तमाम दुरुस्त को जो आपके सामने पेश किए गए हैं, इनका रिवीजन और तैयारी भी करते रहें, इसलिए कि टेस्ट का वक्त भी करीब आ रहा है। मेरे ख्याल से ज़िलहिज्जा के शुरू में आप लोगों का टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट ऐसे ही यानी गूगल ड्राइव के जरिए क्वेश्चन बनाए जाएंगे, आप अपने तौर पे वहां से हल करके उसका आंसर देंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अरबी ज़ुबान सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए, और इस पे खासी तवज्जो हमें इसलिए देनी चाहिए, इसलिए कि हमारे तमाम मराजे व मसादिर अरबी लैंग्वेज में हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।